حسن بھائی آخری بات، آپ کیا استاد سے کچھ اختلافات رکھتے ہیں؟ یعنی جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں، ظاہر ہے نہیں ہیں، یا ان کی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے، آپ کو زمانہ ہو گیا، آپ نے بھی اپنی عمر لگا دی، اور مجھے تو لگتا ہے اب گنیز بک میں آپ کا نام آ جانا چاہیے، جتنے پروگرام آپ نے غامدی صاحب کے ماشاءاللہ کیے ہیں اور ان کے کام کو پھیلایا ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حسن الیاس صاحب جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی وہ اختلافات نہ کرتے ہوں غامدی صاحب سے؟ کیا کچھ ایسے علمی اختلافات ہیں جو آج کی تاریخ میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ بات استاد کی درست نہیں لگتی؟ دیکھیں، جب آپ کسی صاحب علم کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا وقت گزارتے ہیں، مجھے 15 سال ہو گئے ان کے ساتھ، اور سیکھنے کا عمل کرتے ہیں، تو ایک لمبا عرصہ تو خود ان کے اصول اور اس کی فروعات اور اطلاقات کو سمجھنے میں گزرتا ہے. لیکن اس میں ایک نہیں سینکڑوں ایسے مقامات آتے ہیں کہ جس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. وہ اختلاف کہیں اصول کی تفہیم کا ہوتا ہے، کہیں اصول کے اطلاق کا ہوتا ہے، کہیں اس اطلاق کو لے کر کسی مماثل صورتحال پہ اطلاق کا ہوتا ہے، کہیں انکنسسٹنسی کا ہوتا ہے، کئی طرز بیان. 10,000 قسم کے اختلافات ہوتے ہیں. اگر ذہین طالب علم اپنے استاد سے زندہ تعلق رکھے تو ہماری تو زندگی اس میں گزرتی ہے. یعنی صبح اختلاف سے ہوتی ہے، شام اختلاف تک پہنچتی ہے. اور میرا معاملہ یہ اپنی ذات کی حد تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آج تک غامدی صاحب کی کوئی بات ان کے کہنے پہ کبھی قبول نہیں کی. البتہ جو لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے وہ میں اختلاف کا پروسیس عوام میں بیٹھ کے نہیں کرتا. یہ درست ہے. میں اختلاف کا پروسیس، سمجھنے کا پروسیس ان کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہوں. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ فکر کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور اس میں ایک چیز میں صرف آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں جس وقت کوئی مکتبہ فکر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس میں کیا پتا کتنی باتیں جو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں اس وقت وہ ہمارے اختلاف کے نتیجے میں صحیح بیان کر رہے ہوں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ اختلافات رکھتے ہیں، نہ بتائیے، لیکن یہ کہ غامدی صاحب کے علم ہے کہ حسن الیاس صاحب کے کچھ اختلافات ہیں. میں اختلافات رکھ کے سونے کو کفر سمجھتا ہوں. میں قائل کرتا ہوں اپنی بات پہ. اگر مجھے کسی بات میں اختلاف ہو، میں تضادات میں نہیں جیتا. ہم نے ایک فکر کو اپنایا ہے، ایک شخص کو ہم سچا سمجھتے ہیں تو یا اس کو قائل کرتے ہیں، خود قائل ہو جاتے ہیں. آپ نے قائل کیا ہزاروں دفعہ غامدی صاحب سے کبھی گفتگو ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری یہ حیثیت ہے، میں ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں ان کے پیروں میں بیٹھنے والا طالب علم ہوں، لیکن ہماری کجمج بیانیوں سے بھی یہ صرف اصولی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے اہل علم ہوتے ہیں جو جہلا سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے سوالات، ہماری توضیحات، ہماری تنقیحات، یہ بھی ہم نے 23 اعتراضات سیریز کی ہے، ٹھیک ہے نا. 6 سال میں نے غامدی صاحب کے سامنے علماء کا استدلال پیش کیے، 6.5 سال روزانہ کی بنیاد پہ، اور سینکڑوں گھنٹوں کی گفتگو ہوئی ہے. تو لوگوں کے خیال میں جو میں نے سوالات اٹھائے ہوں گے ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملا ہوگا. نہیں، بالکل لاجیکل بات ہے. یہی کام ہوتا ہے. اب میں اس کو مثال کے طور پہ بازار میں لے کر آؤں کہ بھائی میرا غامدی صاحب، میں آپ کو یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں. اور ہمارے اختلافات کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کو کبھی اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ میں اس کو لوگوں کو کیسے بتاؤں. میں جب گفتگو کر کے تھک جاتا ہوں غامدی صاحب سے تو میں گھر جا کر ان کو 10 صفحے کی ای میلیں اور خطوط لکھتا ہوں. حالانکہ میں 2 قدم پہ رہتا ہوں کہ میں شاید بولنے میں ناکام ہو گیا ہوں، میں لکھ کے بتاتا ہوں کہ میری بات یہ ہے. اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو پہلا یا ان کا فون آیا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی بات درست ہے، یا وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ اعتراض ہے. تو زندگی اسی کا حسن ہے. میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کیا، میں کوئی اس سطح پہ نہیں کھڑا ہوا کہ میں مثال کے طور پہ ان کی پوری فکر کو تلپٹ کر دوں. اس پہ میرا ایک اصولی اتفاق، کیونکہ میں اختلاف اتفاق کے 15 سالہ سفر سے گزر کے یہاں پہنچا ہوں. اب صورتحال کیا ہوتی ہے؟ اصولوں پر اطمینان ہے مجھے، اور وہ اطمینان محکم بنیادوں پہ، اطلاقات میں، توضیحات میں، پریزنٹیشن میں 10,000 اختلافات ہوتے ہیں. اور ابھی میں نے 10 سال ان کے ساتھ حدیث کے اوپر کام کیا بطور معاون کے، بطور موقع کے. تو 10 چیزیں جو میری تحقیق سے سامنے آتی ہیں وہ غامدی صاحب کے علم میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ بتانا کہ جی میں نے مثال کے طور پہ 5 اختلافات کیے تھے اور غامدی صاحب کو اس پہ میں نے قائل کر لیا، یہ مولویوں کا طریقہ ہوتا ہے. سچے طالب علم میرا مقصود یہ ہے بھی نہیں. اصل چیز یہی ہے کہ جب بعض اوقات ہم دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بات میں نے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے بھی ملاقات میں ان کے سامنے رکھی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تقلید محض نہ کرو، اگر کہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، تو پھر آپ کو بھی ایسا مقلد نہیں ہونا چاہیے. غامدی صاحب کو اگر یہ اندازہ ہو جائے نا کہ کوئی ان کے ارد گرد ان کی تقلید کرنے کی جگہ پر آ گیا، وہ ان کی مجلس میں رہ ہی نہیں سکتا. اچھا، یہ میں آپ کو اپنا یعنی وہ تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے سنا کہ وہ بڑے سخت الفاظ بھی کہتے ہیں اس معاملے کے، اگر آپ 100% مجھ سے متفق ہیں ان کا ہم سے جو روزانہ کا مطالبہ ہوتا ہے، یعنی مجھے زندگی کی مصروفیات کو اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ صبح جب میری ملاقات ہوگی تو میرا استاد جو مجھ سے پہلی چیز پوچھے گا وہ یہ پوچھے گا کہ فلاں جو تنقید آئی تھی وہ آپ نے پڑھی ہے، اور اگر پڑھی ہے تو بتائیں ہمارے اصول نظام فکر میں اس کا کیا جواب ہے. یعنی وہ یہ امتحان لیتے ہیں روز ہمارا، یہ پوچھتے ہیں ہم سے
کہ اگر یہ تنقید ہے تو آپ کیا میرے اوپر ایمان لا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہت خوب، بہت خوب.